بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت مریم حضرت داؤد کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ و زاہدہ خاتون تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت زکریا کی بیوی اور حضرت مریم آپس میں بہنیں تھیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی۔ آپ کی والدہ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کی والدہ رب تعالیٰ کے حضور کی گراتی تھی کہ رب کریم نیک اور صالح اولاد سے نواز، اور انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے یہاں اولاد پیدا ہوگی تو وہ اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو جنم دیا تو وہ پریشان ہو گئی اور فرماتی ہیں کہ اے اللہ، میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو۔ پھر فرماتی ہیں اور میں تیری پناہ میں رہتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ حضرت مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت ریاست ختم ہوتے ہی تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو مقدس لے جاتی ہیں تاکہ مجاور کے سپرد کر دیں اور اپنی منت پوری کریں۔ مجاور جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ حضرت زکریا کا دور نبوت ہے، طے پایا کہ قرآن اندازی کی جائے اور جس کا نام قرآن اندازی کے ذریعے نکلے وہ اصلی حقدار ہو۔ مجاوروں نے اپنے قلم ایک مخصوص جگہ رکھ دیے اور ایک بچے سے کہا کہ وہ ان میں سے ایک قلم اٹھا لائے۔ رب کریم کی قدرت سے وہ بچہ جو قلم لایا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلتا ہے۔ تمام مجاور ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں اور دوبارہ قرآن اندازی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تمام مجاور اپنا قلم نہر میں پھینکتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جس کا قلم بہاؤ کے خلاف بہے گا وہی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے زکریا کا قلم مخالف سے بہ نکلتا ہے اور باقی پانی کے ساتھ چلے۔ ان کی بار پھر مجاور ماننے سے انکاری ہے۔ تیسری دفعہ قرآن اندازی کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور طے پاتا ہے کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چل وہی غالب ہے۔ قلم پھینکنے جاتے ہیں اور تو سب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر حضرت زکریا ہی غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ اس طرح مجاور ہار گئے اور مسلط خداوندی سے شرعاً اور حقیقتاً آپ ہی اصل حقدار تھے۔ حضرت مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ بھی باقی تھا۔ آپ دن رات رب العالمین کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تاکہ آپ کی عبادت ضرب مثل بن گئی۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایک غیر مرد کو اپنے ہجرے میں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بول اٹھتی ہیں، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تو اس سے، اور آپ کو تسلی دیتے ہیں اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت مریم کی حالت اتنی ہے، یہ غیر محرم شخص ان کے پاس موجود ہے، وہ خداوند کا پیغام لایا ہے، وہ ان کی اولاد کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ آپ حیرت و پریشانی کے ملے ہوئے جذبات سے فرماتی ہیں میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا، تیرے رب فرماتا ہے کہ ایسے کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سترا کی جانب چلی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت الحلم کہلائی۔ درد ذرا شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف آنے سے آپ تب دیدہ کر دیا۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کو یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ ابھی حضرت مریم ان انجانے اندیشوں اور رعب میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دیا، مریم تو پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وہ ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا، اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کے شخص کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل کے اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہوئی کہ اب میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حضرت مریم نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بڑی باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انکش شہادت سے اشارہ کرتے فرمایا، نبی عبداللہ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا،
اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب اپنا مول بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔